فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ. فرمایا مجھے ایسے تانے منظور نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو، آج سے لے کر قیامت تک کوئی بات کوئی واقعہ مجھ سے پوچھ لو، میں ادھار نہیں کروں گا، یہیں بیٹھا ابھی جواب ارشاد فرماؤں گا. لا تسألونی عن شیء، جو چاہو پوچھو کہ قیامت تک کتنی بار بادل بنیں گے، قیامت تک کتنی بار بارش برسے گی، کتنی بار بارش کے کتنے قطرات ہوں گے، قیامت تک کتنی بار سورج طلوع ہوگا، کتنی بار چاند چمکے گا، وہ چاندنی کس کس چیز پہ پڑے گی، قیامت تک کتنی چوٹیاں ہوں گی، قیامت تک درختوں کے پتے کتنے ہوں گے، قیامت تک کون کون پیدا ہوگا، قیامت تک کون کون فوت ہوگا، کتنے حادثے ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی. فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو. یہ نہیں کہ میں 99 کا جواب دے دوں اور 1 کا ادھار کروں، نہیں، 100 پوچھو گے تو 100 کا جواب، 1000 پوچھو گے تو 1000 کا جواب، جو چاہو پوچھو، میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا. جب کچھ منافقین نے ہمارے آقا علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ یہ کہتے تو یہ ہے میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں، جس طرح کہ وہ تفسیر خازن میں تفصیل سے شان نزول موجود ہے، اوردت علی امتی کما اورد علی آدم فی صورہا فی التین، کہ جیسے آدم علیہ السلام کو قیامت تک اپنی اولاد دکھائی گئی، ایسے ہی سرکار فرماتے ہیں قیامت تک مجھے میری امت دکھائی گئی. اب اس کو سن کے عاشق خوش ہوں گے کہ ہم پہ بھی وہ نگاہ نبوت پڑی تھی. اور پھر سرکار نے فرمایا ان میں سے رب نے تقسیم کر کے مجھے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو آپ کو مانیں گے اور یہ وہ ہیں جو انکار کریں گے. تو لفظ امت یہاں امت دعوت کے معنی میں ہے، اجابت کے معنی میں نہیں، جس میں مسلمان بھی شامل تھے، کافر بھی، وہ سارے دکھائے گئے. اور پھر ان میں عاشق جو ہیں مسلمان، ان کی نشاندہی بھی کی گئی اور منکروں کے بارے میں بھی بتایا گیا. جب یہ خبر منافقین تک پہنچی تو ان سے ہضم نہ ہو سکی. انہوں نے اپنی محفل میں یہ کہا زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ یہ تو صرف گمان ہے ان کا کہ وہ اتنا دور تک جانتے ہیں. دلیل دینے لگے اگر جانتے ہوتے قیامت تک لوگوں کو تو ہمیں تو جانتے ہوتے جو ہم ساتھ ہیں. کہتے ہیں ممن لم یخلق بعدو، کہ جو اب تک پیدا بھی نہیں ہوئے، 15ویں صدی میں ہوں گے یا قیامت تک پیدا ہوں گے، میں ان کو جانتا ہوں کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. تو کہنے لگے ہم تو ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور کلمہ ہم نے اوپر اوپر سے پڑھا ہے، ہمیں تو جانتے نہیں، جانتے ہوتے تو دھکا دے کے نکالتے، ہمیں تو ساتھ رکھا ہوا ہے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں قیامت تک کو جانتا ہوں. یہ جب انہوں نے تنقید کی تو میرے آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، ہنگامی جلسہ ہوا، منبر لگایا گیا، سرکار رونق افروز ہوئے، حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کا خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد یہ جملہ بولا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں. میرے استاد علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ جب اس کا ترجمہ کرتے تھے تو فرماتے تھے کیا پدی کا شوربہ، یہ لوگ ہوتے کون ہیں کہ مجھے تانے ماریں، جبریل لانے والا، اللہ دینے والا، میں لینے والا، ان کے درمیان میں کوئی شراکت ہی نہیں، کوئی حصے ہی نہیں، اور یہ بک بک کرتے ہیں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے، یہ ہوتے کون ہیں. فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا نبأتکم بہ. فرمایا مجھے ایسے تانے منظور نہیں، تجربہ کر کے دیکھ لو، آج سے لے کر قیامت تک کوئی بات کوئی واقعہ مجھ سے پوچھ لو، میں ادھار نہیں کروں گا، یہیں بیٹھا ابھی جواب ارشاد فرماؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخاری کے لفظ ہیں لا تسألونی عن شیء، یہ نکرہ تحت النفی ہے اور سارے علماء کو پتا ہے یہ مفید عموم ہے. اور بات جو تھی وہ غیب کی خبروں کی تھی، چونکہ بحث یہ چھڑی ہوئی تھی، یہ نہیں تھا کہ جس نے روزہ کا مسئلہ پوچھنا ہے یا نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے. اس پر تو منافقوں نے اعتراض ہی نہیں کیا تھا کہ پیغمبر کو روزے کے مسئلے نہیں آتے، انہوں نے اعتراض کیا تھا مستقبل کی خبر کے بارے میں، کہ یہ کہتے ہیں میں مستقبل میں جو صدیوں بعد پیدا ہوں گے میں ان سب کو جانتا ہوں، ہمیں تو نہیں جانتے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج سے لے کر فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک کوئی چیز بھی ہو، کوئی واقعہ پوچھو میں اس کا جواب دوں گا. اب یہ جو
لا تسألونی عن شیء نکرہ تحت النفی ہے، صرف اس کا جو مفہوم وسیع ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کئی ہفتے نہیں کئی سال درکار ہے۔ لا تسألونی عن شیء، جو چاہو پوچھو کہ قیامت تک کتنی بار بادل بنیں گے، قیامت تک کتنی بار بارش برسے گی، کتنی بار بارش کے کتنے قطرات ہوں گے، قیامت تک کتنی بار سورج طلوع ہوگا، کتنی بار چاند چمکے گا، وہ چاندنی کس کس چیز پہ پڑے گی، قیامت تک کتنی چوٹیاں ہوں گی، قیامت تک درختوں کے پتے کتنے ہوں گے، قیامت تک کون کون پیدا ہوگا، قیامت تک کون کون فوت ہوگا، کتنے حادثے ہوں گے، کتنی جنگیں ہوں گی، فیما بینکم و بین الساعہ، آج سے لے کر قیامت تک جو چاہو پوچھو۔ یہ نہیں کہ میں 99 کا جواب دے دوں اور 1 کا ادھار کروں، نہیں، 100 پوچھو گے تو 100 کا جواب، 1000 پوچھو گے تو 1000 کا جواب، جو چاہو پوچھو، میں ہر بات کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ یہ جب پیشکش سرکار نے فرما دی اپنی طرف سے، جو چاہو پوچھو، اور ہیں غیب کی خبریں، اور اس میں کوئی پابندی نہیں یہ پوچھنا یہ نہ پوچھنا، اور یہ علیحدہ موضوع ہے کہ ایک سرکار نے تو مستقبل کی آفر کی، صحابہ نے خود فیصلہ کر لیا، اگر یکونوں کا مانتے ہیں تو پھر کانا کا بھی جانتے ہیں۔ پوچھنے والا نے پوچھا من نبی یا رسول اللہ، کہ میرا باپ کون ہے، تو یہ جو اس وقت 40 سال کا بندہ پوچھ رہا تھا وہ 40 سال پہلے کی بات پوچھ رہا تھا، اور تھا عربی۔ یہ نہیں کہ اس کو پتا نہیں کہ سرکار نے مستقبل کا کہا ہے اور میں ماضی کا کیوں پوچھوں، اور سرکار نے بھی یہ نہیں فرمایا میں نے تو مستقبل کی آفر کی تھی تم ماضی کا کیوں پوچھتے ہو۔ سرکار نے فوراً اس کو جواب عطا فرما دیا کہ تمہارے نسب میں کوئی فرق نہیں۔ اب ختم نبوت پہ تقریر کرنے کے لیے مسلک بھی وہ ہونا چاہیے، قیامت تک کی ہر صدی کا ہر سال کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، اس میں جو کچھ ہونا تھا، جتنی بیماریاں آنی تھیں، جتنے فتنے آنے تھے، جو کچھ ہونا تھا، سرکار دیکھ بھی رہے تھے اور بیماری کا علاج فرما بھی رہے تھے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ جواب دے گئے، اگر سوال کا پتہ نہ ہو تو کوئی جواب دے سکتا ہے؟ پہلے تو سوال کا پتہ ہو۔ بیماری کا علاج تب ہو جب پہلے بیماری کا پتہ ہو۔ تو عقیدہ یہ ہو کہ کل کی خبر بھی نہیں جانتے تو قیامت تک کی بیماریوں کا علاج کیسے کر گئے؟ تو ہم حقدار ہیں کہ ختم نبوت بیان کریں، کیونکہ ہمارے عقیدے میں وسعت ہے۔